إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فجاءته إحداهما تمشي على استحياء سب قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں، جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، ہر چیز پر قادر ہے، جو وہ چاہے کر سکتا ہے۔ اگر وہ چاہے کسی کو بیٹے دے دے، اگر وہ چاہے تو کسی کو بیٹیاں دے دے، اگر وہ چاہے تو اولاد سے محروم رکھے، کیونکہ وہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، جو وہ چاہے کر سکتا ہے۔ اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام
اس ہستی اقدس مقدس مطہر پر کہ جس کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے ہماری رہنمائی کا بندوبست کیا اور جس کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، جس کے آنے سے انسانوں کو جینے کے طور طریقے اور سلیقے آ گئے اور جس کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سامعین محترم، موجودہ دور میں ہمارے ہاں ہمارے معاشرے میں چاہے کوئی چھوٹا ہو چاہے کوئی بڑا ہو، اخلاقی حوالے سے ہمارے معاشرے کا دیوالیہ نکلا ہوا ہے۔ معاشرے کی اقدار اور اخلاق بالکل ان کا لحاظ اور خیال اب لوگوں کے دلوں میں نہیں رہا۔ حیا معاشرے سے اٹھ گئی اور شرم و حیا جو کبھی ہوا کرتا تھا اب لوگوں سے وہ دور ہو رہا ہے، شرم کا خاتمہ ہو رہا ہے، حیا لوگوں کے دلوں سے ختم ہو رہی ہے۔ سامعین محترم، اخلاق ایک بہت مین چیز ہے انسانی زندگی میں بھی اور دینی زندگی میں بھی۔ اخلاق اگر انسان نہ اپنائے، اگر انسان کا اخلاق صحیح نہ ہو تو اس انسان کی قدر معاشرے میں بھی گھٹ جاتی ہے اور شریعت کے نظر میں بھی گھٹ جاتی ہے۔ وہ انسان گھٹیا اور کم تر اور حقیر سمجھا جاتا ہے۔ ایک انسان کا اخلاق ہی درست نہیں ہے، اور ہمارے معاشرے میں اس وقت اخلاقی حوالے سے بالکل پستی کا شکار ہے ہمارا معاشرہ۔ اور اخلاق میں جو سب سے مین چیز ہے وہ ہے حیا۔ انسان اخلاق میں جو مین چیز انسان کو اپنانی چاہیے وہ ہے حیا، شرم۔ ایک انسان با حیا ہے، با شرم ہے تو اس کے لیے اتنا ہی بہتر معاملہ ہوگا، اور ایک انسان بے حیا ہے جس قدر بے حیائی میں دھنستا جائے گا اس قدر اس کا معاملہ خراب ہوتا جائے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان لکل دین خلقا، ہر ایک دین کا ایک اخلاق ہے، ایک اہم ترین اخلاق کی صفت ہے۔ اخلاق میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں لیکن اخلاق کی اہم ترین صفت ہے، ہر ایک دین میں موجود تھی۔ وخلق الاسلام الحیا، لیکن اسلام میں جو ایک اہم صفت ہے، جو اخلاق کی ایک مین چیز ہے وہ ہے حیا۔ انسان با حیا ہو، انسان کو شرم و حیا والا ہونا چاہیے۔ حیا کی یاد رکھے دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک فطری حیا ہوتا ہے جو ہر انسان کرتا ہے، فطری طور پہ انسان کی جبلت، انسان کی طبیعت میں اس حیا کو رکھ دیا گیا۔ دوسرا ایمانی حیا ہے، ہم نے دونوں طرح کا حیا کرنا ہے۔ فطری حیا یہ ہے کہ انسان اپنے سطر کو چھپاتا ہے، چاہے کافر ہو چاہے مسلمان ہو، اسے شرم اور حیا آتی ہے کہ وہ اپنے سطر کو ننگا کرے، برہنہ بازاروں میں پھرے۔ انسان کے اندر فطری طور پر انسان کی طبیعت میں اور ابن آدم کی طبیعت میں یہ حیا رکھ دیا گیا ہے کہ ابن آدم اپنے سطر کو ڈھانپ کے چلتا ہے۔ انسان کا فطری حیا، کسی کی حیا اور کسی کی شرم اسے یہ اجازت نہیں دیتی کہ وہ اپنے سطر کو ننگا کرے، اپنے سطر کو ڈھانپ کے چلتا ہے۔ بلکہ یہ تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس درخت کا پھل کھایا، فلما ذاق الشجرہ بدت لہما سوآتہما وطفقا یخصفان من ورق الجنہ، جب شجر ممنوعہ کا پھل کھا لیا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے اور اماں جی حوا نے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کا لباس اتار لیا گیا، شرمگاہیں برہنہ ہو گئی، تو انہوں نے درخت کے پتوں سے اپنے جسم کو ڈھانپنا شروع کر دیا۔ یہ فطری حیا تھا، ان کو دیکھنے والا کوئی اور فرد اور بشر نہیں تھا، لیکن فطری طور پہ یہ انسان کی جبلت میں اور طبیعت میں رکھ دیا گیا کہ انسان یہ گوارا نہیں کرتا کہ میری شرمگاہ
اور میرا سطر کوئی اور دیکھے، ڈانپنا شروع کر دیا، تو یہ فطری حیا ہے۔ ایسے ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث آپ نے فرمایا لا تنکح البکر حتی تستأذن، ایک کنواری لڑکی کی شادی اس وقت تک نہ کی جائے جب تک اس سے اجازت نہ لے لی جائے۔ بلا اجازت کنواری لڑکی کی شادی نہیں کر سکتے۔ تو صحابہ نے فرمایا اللہ کے رسول، ایک کنواری لڑکی تو شرم و حیا والی ہوتی ہے، وہ بول کے کیسے کہے گی کہ ہاں میں اجازت دیتی ہوں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذنھا سماعتھا، کنواری لڑکی کا خاموش رہنا ہی اس کی اجازت ہے۔ تو یہ کنواری لڑکی کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ خاموش رہتی ہے، شرم و حیا والی ہوتی ہے، یہ فطری حیا جو انسان کے اندر موجود ہے۔ لیکن آج میں جس موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے ایمانی حیا، ایمانی غیرت۔ ہر انسان میں جس طرح فطری حیا موجود ہے، فطری طور پہ انسان باحیا ہوتا ہے اور شرم و حیا کرتا ہے، اسی طرح انسان کو ایمانی طور پر بھی غیرت مند اور ایمانی حیا انسان میں موجود ہونی چاہیے۔ ایمانی حیا کا کیا مطلب ہے؟ کہ انسان کو حیا کرتے ہوئے اللہ کا حیا کرے، رسول اللہ کا حیا کرے، اور ان کا حیا کرتے ہوئے اللہ کے منع کردہ کاموں کو نہ کرے اور جن کا حکم دیا گیا ہے اوامر پر عمل کرے۔ یہ ہے ایمانی حیا۔ اللہ نے جس چیز سے منع کر دیا اس سے رک جائے اور جس چیز کا حکم دیا اس پر عمل کرے۔ یہ ایمانی حیا ہے کہ اپنی خواہشات کو، اپنے دل کو، اپنے جسم کو مقدم نہ کرے بلکہ اللہ کے رسول اور اس کے فرمان کو مقدم کرے۔ یہ ہے ایمانی حیا، ایمانی غیرت۔ اور ایمانی غیرت تو اس قدر ہے کہ جس شخص سے ایمانی غیرت چلے جائے پھر اس میں کچھ باقی نہیں رہتا، بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الایمان والحیا قرنا جميعا فاذا رفع احدهما رفع الاخر یا رفع احدهما رفع الاخر۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایمان اور حیا، ایمان اور حیا دونوں کو جمع کر دیا گیا ہے۔ ایک شخص میں بیک وقت ایمان اور حیا دونوں موجود ہوں گی، اور آپ نے فرمایا کہ جب ایمان چلا جائے گا پھر حیا بھی نہیں رہے گی، اور ایسے ہی فرمایا جب حیا چلی جائے گی پھر ایمان بھی نہیں رہے گا۔ یہ دونوں ایسی صفات ہیں جو ایک وقت میں انسان میں موجود ہوتی ہیں۔ جب ایمان چلا جائے پھر حیا بھی نہیں رہتی، اور جب انسان کی حیا مر جائے، انسان کی غیرت ہی چلی جائے تو پھر ایمان بھی باقی نہیں رہتا۔ اس قدر یہ اہم صفت ہے اخلاق کی۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو پہلے انبیاء کی باتیں تھیں، پہلے انبیاء کا کلام تھا، ان میں سے ایک بات جو ہم نے یاد رکھی ہے وہ یہ بھی ہے۔ وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت او ففعل ما شئت۔ جب انسان کے دل سے غیرت اور حیا کا خاتمہ ہو جائے پھر انسان چاہے جو مرضی کرے، شریعت کو اور دین کو اس کی کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ جب حیا چلی گئی پھر ایمان بھی چلا گیا، اور جب ایمان چلا گیا پھر باقی کیا رہ گیا؟ حیا اخلاقیات میں سے اور معاشرے کی اقدار میں سے سب سے اہم جو وصف ہے، سب سے اہم جو چیز ہے وہ ہے حیا۔ انسان کو باحیا ہونا چاہیے، بلکہ حیا کی تاکید تو اس قدر آئی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی کو دیکھا، ایک انصاری صحابی اپنے دوسرے بھائی کو نصیحت کر رہا تھا، کہہ رہا تھا تم حیا نہ کیا کرو، تم اپنا حق لیتے ہوئے بھی شرما جاتے ہو، جہاں اپنے حق کی بات ہو وہاں تو مانگا کرو، شرم و حیا اتنی بھی زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ انسان کو شرمانا چاہیے، حیا کرنی چاہیے، لیکن بعض مواقع پر انسان کو بولنا بھی چاہیے۔ شرم و حیا اتنی زیادہ نہیں کرنی چاہیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس صحابی کی باتوں کو سن لیا اور فرمایا دع فإن الحیاء من الایمان۔ آپ نے فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو، اگر یہ شرم و حیا کرتا ہے تو کرنے دو، حیا ایمان کا حصہ ہے، کوئی بری چیز نہیں ہے۔ اگر انسان اپنا حق لیتے ہوئے بھی شرم و حیا کرتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ انسان کے اندر حیا ہونی چاہیے، انسان کے اندر شرم ہونی چاہیے، تو یہ ایمان کا ایک جز ہے۔ بلکہ ایمان کہہ دیا گیا، جب ایمان چلا گیا حیا چلی گئی، جب حیا چلی گئی پھر ایمان چلا گیا۔ اور آج کل تو یہ حال ہے کہ انسان کو غیرت اور حیا کا کوئی فکر ہے، کوئی ڈر ہی نہیں۔ بڑوں کی حیا تو ہو جاتی ہے لیکن اللہ کی حیا نہیں ہوتی۔
اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا آتا ہے؟ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ انسان کا نگہبان ہے، ہر ایک چیز پر نگہبان ہے، اللہ ہمارا نگران ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ دلوں کے بید جانتا ہے، وہ اللہ دلوں کے بید جانتا ہے، اور اللہ تمہاری ہر بات کو جانتا ہے۔ اسروا قولکم او اجہروا بہ، چاہے تم آہستہ آواز سے بات کرو یا اونچی آواز سے بات کرو، اللہ جانتا ہے۔ اللہ کو اگر تم نگران تصور کر لو گے، اگر تم یہ ذہن میں بٹھا لو گے کہ میں کوئی بھی کام کروں گا میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور اللہ مجھ پر نگران ہے اور اللہ میرا نگہبان ہے، پھر انسان کے اندر حیا کا تصور بھی باقی رہے گا۔ جب انسان نے یہی نہیں سوچنا کہ مجھے دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، مجھے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ بے حیا تو وہ ہوتا ہے جسے پتا ہو کہ مجھ سے کسی نے سوال نہیں کرنا، مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور خاص کر کے وہ کہ مجھے کسی کا ڈر نہیں ہے، میں جو مرضی کروں، پھر وہ بے حیا ہے، بے حیا بن جاتا ہے۔ جب انسان کے دل میں یہ ڈر اور خوف آ جائے اور اللہ کا خوف آ جائے کہ مجھ سے اللہ نے پوچھنا ہے اور اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور اللہ میرا نگہبان ہے، پھر انسان کے دل میں حیا بھی آ جاتی ہے۔ انسان بڑوں کی حیا کرتا ہے، داڑھی والے کی حیا کرتا ہے، مولوی صاحب کی حیا کرتا ہے، قاری صاحب کی حیا، اپنے والد کی حیا کرتا ہے، لیکن اللہ کی حیا کی بات آتی ہے تو پھر انسان غور و فکر نہیں کرتا۔ تنہائی میں جب تم کوئی گناہ کا کام کرتے ہو، تنہائی میں انسان جب بیٹھتا ہے، جب کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، انسان اس وقت ممنوع کام کرتا ہے، کوئی ایسا کام کرتا ہے جس سے اللہ نے منع کیا ہے، انسان کو سوچ لینا چاہیے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ نگران ہے، اللہ نگہبان ہے۔ جب انسان کے تصور میں یہ بات آ جائے گی پھر انسان باحیا ہو جائے گا، بے حیائی چھوڑ دے گا۔ بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک صحابی نے کہا اوصینی، مجھے وصیت کر دے، مجھے نصیحت کر دے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اوصیک ان تستحی من اللہ کما تستحی رجلا من صالح قومک۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں تجھے وصیت کرتا ہوں کہ تو اللہ سے حیا کر، اللہ سے شرم کھا، اور حیا اس طرح کر جس طرح تو اپنی قوم میں سے کسی نیک آدمی کی حیا کرتا ہے۔ کوئی غلط کام کر رہے ہیں، اچانک کوئی نیک بزرگ آ گیا ہے، کوئی داڑھی والا آ گیا ہے، کوئی قاری صاحب آ گیا، مولوی صاحب آ گئے، انسان بالکل صحیح حالت اختیار کر لیتا ہے، سیدھا ہو کے بیٹھ جائے گا، جی قاری صاحب آ گئے سیدھے ہو جاؤ۔ ایک گانے سننے والا گانے سنتا ہے، لیکن ایک قاری صاحب کے پاس بیٹھ کے گانے نہیں سنے گا، وہ کہے گا قاری صاحب بیٹھے جی گانے نہیں سننے، قاری صاحب آ گئے ہیں جی بند کر دو، اگر گانے لگے ہیں میوزک لگا ہے جی قاری صاحب آ گئے ہیں جی میوزک بند کر دو، کیوں جی قاری صاحب آ گئے۔ ہزاروں مثالیں ایسی ملتی ہیں، جی فلاں بزرگ آ رہے ہیں، یہ سب کچھ ہٹا دو، اٹھا دو، قاری صاحب کے آنے کی دیر ہے، مولوی صاحب کے آنے کی دیر ہے، ایک داڑھی والے بزرگ کے آنے کی دیر ہے، کہ انسان اگر گانے سننے والا بھی ہے نا تو وہ گانے بند کر دے گا، اور ایک بزرگ کہہ دے نا گاڑی میں بیٹھا جی گانے بند کر دو، گانے بند کر دیے جاتے ہیں۔ قاری صاحب کے آنے پر ایسا ماحول اختیار کر لیا جاتا ہے جو دینی ماحول ہو، کیوں جی قاری صاحب آ رہے ہیں، کیوں؟ ان کی حیا ہے، ان کی عزت دل میں ہے، احترام دل میں ہے کہ ہم نے اس کی حیا کرنی ہے، کیونکہ وہ دینی شخص ہے اور دین کی اقدار کی فکر کرنے والا ہے اور دین کے معاملات کو سمجھنے والا ہے۔ جب ایک نیک بزرگ اور ایک صالح آدمی اور ایک قاری صاحب کے آنے پر آپ اپنے معاملات کو درست کر لیتے ہیں اور ان کی حیا کرتے ہوئے میوزک اور گانے کو بند کر دیا جاتا ہے، اسی طرح آپ اللہ کی حیا کریں کہ آپ قاری صاحب کے آنے سے پہلے ہی اللہ کا ڈر اور خوف دل میں لیے گانا اور میوزک چلائیں نہ۔ یہ اللہ کی حیا کہ جس طرح تم ایک فرد اور ایک نیک اور صالح آدمی کی حیا کرتے ہو، اگر اس طرح تم اللہ کی حیا شروع کر دو تو پھر تمہارے لیے معاملات سارے کے سارے درست ہو جائیں گے۔ اللہ کی حیا یہی ہے نا کہ تم اکیلے بھی ہو تو تم سمجھو کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ نگہبان ہے، اللہ دلوں کے بیچ جاننے والا ہے، اللہ تنہائیوں کو بھی جاننے والا ہے، خلوتوں میں بھی دیکھنے والا ہے، جلوتوں میں دیکھنے والا ہے، اندھیرا ہو روشنی ہو وہ مالک ہے، خالق ہے۔ تم نے دل میں سوچا ہے ابھی بولا نہیں، ارادہ کیا ہے ابھی کیا نہیں، وہ اللہ جاننے والا ہے، علیم ہے، خبیر ہے۔ جب ہر چیز وہ جاننے والا ہے، ہر چیز وہ دیکھنے والا ہے، ہونے سے پہلے مستقبل کی خبر اس کو پتہ ہے، ہر چیز اس نے اپنے پاس لکھ رکھی ہے، تو پھر اللہ کا حیا تو سب سے زیادہ ہونا چاہیے۔
اللہ خود حیا والا ہے۔ بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک آدمی کو دیکھا جو سر عام ایک کھلے میدان میں غسل کر رہا تھا، اور ظاہری بات ہے برہنہ ہوگا، غسل کر رہا تھا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پر آئے، ممبر پر کھڑے ہو کے اپنے صحابہ اکرام کو درس دیتے ہوئے کہا، ان اللہ حی ستیر یحب الحیاء والستر فاذا اغتسل احدکم فلیستتر۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وہ رب جس نے تمہیں پیدا کیا ہے وہ بڑا ہی با حیا ہے، اور فرمایا وہ بڑا ہی ستر کو پسند کرنے والا ہے، حیا کو پسند کرنے والا ہے، اس لیے جب تم میں سے کوئی ایک غسل کرے تو وہ ستر اور پردہ جو ہے وہ اوٹ بنا لے اور اللہ کا حیا کرتے ہوئے غسل کرے، یہ نہ ہو کہ بے حیائی کے ساتھ کھلے میدان میں غسل کرنا شروع کر دے۔ ایک آدمی کو دیکھا تھا غسل کرتے ہوئے، آپ نے یہ فرمان جاری کر دیا، اللہ حیا دار ہے، اللہ با حیا ہے، اور اللہ کے رسول بھی سب سے زیادہ حیا کرنے والے تھے۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشد حیاء، آقا علیہ الصلوۃ والسلام بہت زیادہ حیا کرنے والے تھے، من العذراء من خدرہا، ایک کنواری لڑکی جو پردے میں بیٹھی ہے اس سے بھی زیادہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام حیا کرتے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی با حیا تھے، آپ کی صحابیات بھی با حیا تھیں، بے شمار واقعات۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں حیا کا درس دیا، اور ہمارا اخلاق اور اس کی سب سے اہم صفت وہ حیا ہے۔ لیکن آج ہمارے معاشرے سے حیا اٹھ گئی ہے، حیا ختم ہو گئی ہے۔ حیا جب چلی جائے تو پھر جو مرضی کرو، کسی کو کوئی فکر نہیں، خواتین ہو، مرد و زن کا اختلاط، کوئی فکر نہیں۔ بلکہ ہمارے ہاں ہیپی نیو ایئر منایا گیا، جیسا کہ پچھلے خطبہ جمعہ میں میں نے کہا تھا کہ یہ ہمارے دن نہیں ہے، نہ ہم نے منانے ہیں نہ ہمیں حکم ہے، بلکہ ہم نے منع کرنا ہے، یہ کفار سے آئے ہوئے دن ہیں، اس طرح کے دن منانے ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ تو کیا ہوا وہی جس کا ڈر تھا، ہیپی نیو ایئر منایا گیا، اور بڑے زور و شور سے منایا گیا، اور ہر ملک میں منایا گیا۔ بلکہ نیوز چینل والے تو یہاں تک بتا رہے تھے کہ اس دفعہ پہلی بار سعودی عرب میں بھی ہیپی نیو ایئر منایا گیا۔ یہاں تک انسانی اقدار ختم ہوتی جا رہی ہے کہ ہم مغلوب ہو رہے ہیں، حیا ختم ہو رہی ہے، کوئی اللہ کا ڈر نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانات کا کوئی ہمیں حیا نہیں، کوئی ہمیں پتہ نہیں، ہمارا لباس کیا ہے، ہماری اقدار کیا ہے، ہم نے کرنا کیا ہے، ہمیں حکم کیا ہے، اور ہم کر کیا رہے ہیں، کسی کو کوئی فکر نہیں، کوئی خبر نہیں۔ اس چیز کا فقدان حیا کے فقدان کی وجہ سے ہے۔ اور کیا آج کل وہ کہتے ہیں غیرت، حمیت جس کا نام تھا، حمیت نام تھا جس کا، گئی تیمور کے گھر سے، کہ آج ہم میں غیرت اور حمیت اور حیا اور شرم باقی رہی نہیں۔ ہم شرم، کسی کی شرم نہیں، کسی کے حیا نہیں، رسول اللہ کے فرمان کا حیا نہیں، ہمیں نہیں پتہ کہ قرآن میں کیا آیا، ہم نے کرنا کیا ہے، ہم سب کچھ کر رہے ہیں۔ بلکہ اس قدر زور و شور سے منایا جاتا ہے کہ نہ لباس کا لحاظ ہے، نہ مرد و زن کے اختلاط کا لحاظ ہے، بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وعدے فرمانات موجود ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سیکون فی امتی فی آخر، میری امت کے آخری زمانے میں کچھ ایسی عورتیں ہوں گی، نساء، ایسی عورتیں ہوں گی، کاسیات عاریات علی رؤوسہن، آپ نے فرمایا میری امت کے آخری زمانہ میں ایسی عورتیں آئیں گی جنہوں نے ایسا لباس پہنا ہوگا کہ لباس پہننے کے باوجود بھی برہنہ ہوں گی۔ لباس پہننا ہے لیکن برہنہ ہے۔ ایک انسان، اس کے لیے حیا ہی سب کچھ ہے۔ جب انسان میں حیا ختم ہو جائے، اور جب ایک عورت میں حیا ختم ہو جائے، تو پھر بہت بڑے فتنے کو برپا کرتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے تو نہیں فرمایا کہ میری امت میں سب سے زیادہ جو سخت فتنہ ہے، اشد فتنۃ، سب سے سخت فتنہ جس کا سب سے زیادہ مجھے ڈر ہے، وہ عورت کا فتنہ ہے۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے ہی ہے کہ جب عورت ایک بے حیا ہو جائے اور ایسا لباس اختیار کر لے جو لباس پہننے کے باوجود بھی عورت برہنہ ہو، تو پھر بے حیائی پیدا ہوتی ہے اور کچھ نہیں ہوتا۔ اور لباس کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کاسیات عاریات، ان کا لباس ایسا ہوگا جس کی وجہ سے بے برہنہ ہوں گی، اور فرمایا العنوہن، ایسی عورتوں پر لعنت بھیجو، لعنت بھیجو ایسی عورتوں پر
کہ جو اپنا لباس ایسا بنائی پھرتی ہیں کہ جو لباس پہننے کے باوجود بھی برہنہ ہے، اور اس طرح کے دن مناتے ہوئے اور کچھ نہیں ہوتا، یہی ہوتا ہے کہ عورت کو موقع مل جاتا ہے، وہ ایسا لباس اختیار کر کے بازار کی زینت بن جاتی ہے کہ جس لباس سے باوجود اس کے کہ وہ لباس پہنے ہوئے ہے لیکن پھر بھی برہنہ ہوتی ہے، اور اسی طرح نوجوان نسل کو بھی موقع مل جاتا ہے کہ وہ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بے شمار ایسے دن ہیں، ہیپی نیو ایئر پہ بھی یہی ہوتا ہے، اور یہی ہوا ہے اس دفعہ لاہور۔ آپ دیکھ لیں کہ ویڈیوز آئی ہیں نیوز چینل پر بھی، سوشل میڈیا پر بھی، بحریہ ٹاؤن ہو گیا، دوسرے تیسرے ٹاؤن، جتنی بھی پلیس ہیں، بڑی بڑی اور مشہور جگہیں ہیں، سب جگہوں پہ آتش بازی کا منظر پیش کیا گیا اور بے حیائی کا منظر پیش کیا گیا، اور میوزک اور گانا سرعام چلا۔ اب یہ کون کر رہے ہیں؟ یہ مسلمان کر رہے ہیں، یہ مسلمانوں کا دن تھا، مسلمانوں نے منایا ہے، حالانکہ یہ سب معاملہ، یہ دن کو منانا یہ اسلام کے بالکل مخالف ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، اور یہ ہوتا تب ہے جب انسان بے حیا ہو جائے، جب بے حیائی انسان میں آ جائے۔ حالانکہ جس چیز میں بے حیائی آ جاتی ہے اس چیز کو تباہ و برباد کر دیتی ہے، اور جس کام میں حیا آ جائے، شرم آ جائے، اس کام کو چار چاند لگ جاتے ہیں، وہ کام خوبصورتی کے ساتھ پورا ہو جاتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا ما کان الحیاء فی شیء الا زانہ، جس چیز میں حیا آ جائے وہ چیز بڑی ہی خوبصورت بن جاتی ہے، اس چیز کو، اس معاملے کو حیا خوبصورت بنا دیتی ہے۔ اور فرمایا ما کان الفحش فی شیء الا شانہ، جس چیز میں بے حیائی آ جائے وہ چیز بدصورت، بدنما، اور اس چیز کا اور اس کام کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ اس لیے حیا، الحیاء شعبۃ من الایمان۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الایمان بضع وسبعون او بضع وستون، آپ نے فرمایا ایمان کے تقریباً 70 کے قریب درجے ہیں، اور آگے فرمایا افضلها قول لا الہ الا اللہ، سب سے افضل درجہ ایمان کا یہ ہے کہ انسان لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے، کلمہ توحید پڑھے، اور فرمایا وادناها، اور سب سے چھوٹا درجہ ایمان کا اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، یہ بھی ایمان کا درجہ اور ایمان کا شعبہ اور ایمان کی شاخ ہے۔ اور فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا بھی ایمان کا شعبہ ہے، جب انسان سے حیا چلی جائے گی پھر کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام بیٹھے تھے، فرمایا استحیوا من اللہ حق الحیاء، فرمایا اللہ سے اس طرح حیا کرو جس طرح حیا کرنے کا حق ہے۔ تو صحابہ کرام فرمانے لگے ہم تو حیا کرتے ہیں اللہ کا، والحمدللہ، اور اللہ کا شکر ہے ہم اللہ کا حیا کر رہے ہیں، اللہ سے ہم حیا کرتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لیس ذاک، جو تم حیا سے مراد لے رہے ہو وہ میری مراد نہیں ہے، میں ایمانی حیا کی بات کر رہا ہوں، اور ایمانی حیا یہ ہے، فرمایا لاکن الاستحیاء، ایمانی حیا یہ ہے کہ انسان اللہ سے اس طرح حیا کرے کہ ان تحفظ رأسک وما وعى، کہ انسان کی آنکھیں بھی اللہ کا حیا کریں، انسان کے کان بھی اللہ کا حیا کریں، انسان کی زبان بھی اللہ کا حیا کرے، یہ ہے اللہ کا حیا اور ایمانی حیا۔ فطری حیا تو میں پہلے بتا چکا ہوں، ہر انسان کرتا ہے، انسان اپنے سطر کو چھپاتا ہے، اپنے آپ کو ڈھانپتا ہے، شرم و حیا کے ساتھ رہتا ہے، کنواری لڑکی بھی حیا کرتی ہے، لیکن ایمانی حیا یہ ہے کہ انسان کی زبان، انسان کی آنکھ، انسان کا کان، والبطن وما حوا، اور انسان کا پیٹ، اور جو کچھ پیٹ میں جاتا ہے، جو کچھ انسان کھاتا ہے، ہر معاملے میں انسان اللہ کا حیا کرے، اسے کہتے ہیں ایمانی حیا۔ حیا اصل میں ایک پردہ ہے، میں پہلے بھی آپ کو ایک دفعہ بتایا تھا میں نے کہ حیا اصل میں ایک پردہ ہے جو حق اور باطل کے درمیان، نیکی اور بدی کے درمیان، جو نیکی اور بدی کے درمیان ایک پردہ ہے۔ جب اس پردے کو آپ گرا دیں گے، جب اس پردے کو آپ ہٹا دیں گے، پھر آپ کے لیے نہ ہی نیکی ہوگی نہ ہی بدی ہوگی، بس آپ کرتے جائیں گے، آپ کو کسی کی کوئی فکر نہیں ہوگی۔ جب تک وہ پردہ قائم ہے آپ کو پتہ ہے کہ یہ نیکی ہے، یہ بدی ہے، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا۔
جب وہ پردہ ہٹا دیا گیا، حیا ختم ہو گئی، پھر اس کے بعد آپ چاہے نیکی کا کام کریں چاہے بدی کا کام کریں، آپ کے نزدیک کوئی فرق نہیں ہوگا، لیکن اس وقت آپ بے حیا ہو چکے ہوں گے، ایمانی غیرت انسان کے دل سے ختم ہو چکی ہوگی۔ اور اسی کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ ہے حیا، اس کو حیا کہتے ہیں کہ اللہ کا ڈر ہو، انسان کی آنکھ، انسان کی زبان، انسان کا کان وہ سنے نا جس سے اللہ نے منع کیا ہے، اور زبان وہ بولے نا جس سے اللہ نے منع کیا ہے، آنکھ وہ دیکھے نا جس سے اللہ نے منع کیا ہے، پھر انسان باحیا ہوتا ہے۔ اور جب اس طرح کی مجلسیں اور اس طرح کی محفلیں اٹینڈ کی جاتی ہیں اور اس طرح کی محفلوں میں شرکت کی جاتی ہے تو ہوتا ہی سب کچھ یہ ہے، وہاں سننا پڑتا ہے، بلکہ سنایا ہی وہ جاتا ہے جس سے اللہ نے منع کیا ہے، اور بولا ہی وہ جاتا ہے جس سے اللہ نے منع کیا ہے، اور دیکھا بھی وہ جاتا ہے جس سے اللہ نے منع کیا ہے، اور کھایا بھی وہ جاتا ہے، پیا بھی وہ جاتا ہے۔ اس طرح کے دن منانے سے انسان کی اسلامی غیرت اور ایمانی غیرت کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ اور حیا باختہ عورتیں وہاں انسان اور نوجوان کے شہوات کو اور ان کی نفسانی خواہشات کو بھڑکانے کے لیے وہاں موجود ہوتی ہے، اور سب کچھ کس لیے کیا جاتا ہے کہ مسلمانوں کو اسلام کے راستے سے ہٹایا جائے۔ ہوتا سارا مقصد اور سارا پلان وہ ایک پلان کے تحت چلتے ہیں۔ ہم نے کبھی کوئی پلان نہیں بنایا کہ ہم نے اسلام کو پھیلانے کے لیے، اپنے اسلام کا نام پیدا کرنے کے لیے ایک پلان کرنا ہے، ایک مقصد اور ایک ہدف کو لے کے چلنا ہے، ہم نے کبھی نہیں سوچا۔ لیکن وہ لوگ جو اس طرح کے دن مناتے ہیں، جو اس طرح کے تہوار مناتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ایک پلان کے تحت ایک ہدف بنا کے مسلمانوں کے اندر ایک تسلسل اور ایک پورے تدریجاً یہ کام کرتے ہیں کہ آہستہ آہستہ ایک چیز داخل کرتے ہیں، پھر دوسرا معاملہ، پھر تیسرا، پھر چوتھا۔ انسان کو محسوس بھی نہیں ہوتا کہ انسان دن بدن بے حیائی کی دلدل میں دنستا جاتا ہے۔ اب اس دفعہ جو خبر آئی ہے کہ سعودی عرب میں پہلی دفعہ ہیپی نیو ایئر منایا گیا۔ اب دیکھیں پہلے نہیں منایا جاتا تھا، اب منایا گیا۔ آہستہ آہستہ وہ ایک قدم کے بعد دوسرا قدم اٹھاتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ان کو سلیوٹ مارتے ہیں اور خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں، اور ان کے ساتھ شرکت کرتے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں آئے کوئی چیز آئے ہم کریں، اور ہمیں بھی اپنی حیا کا خیال نہیں رہتا۔ ہم بھی نہیں سوچتے کہ ہماری ایمانی غیرت کیا ہے، ہمارا ایمان ہمیں اجازت بھی دیتا ہے کہ نہیں۔ کبھی انسان نے اپنے دل سے سوال کیا ہو، جیسا کہ میں نے پہلے کیا کہ انسان بڑوں کا حیا کرتا ہے، بزرگوں کا حیا کرتا ہے۔ اللہ کا حیا یہ ہے کہ انسان اپنے دل سے سوال کرے کہ میرا ایمان، میرا اسلام یہ اجازت دیتا ہے کہ میں یہ کام کروں یا نہ کروں، اور ایک نوجوان کے لیے کیا کرنا چاہیے کیا نہ کرنا چاہیے۔ یہ کس نے پوچھنا ہے؟ کہاں سے پوچھنا ہے؟ اسلام سے پوچھنا ہے، اپنے ایمان سے پوچھنا ہے۔ اللہ نے ہر شخص کے دل میں ایمان رکھا ہے، ایمان ہر ایک میں موجود ہے۔ جو مسلمان ہے، کلمہ پڑھ کے بیٹھا ہے، اس کے دل میں ایمان ہے۔ کسی کے دل میں کم ہے، کسی کے دل میں تھوڑا ہے، کسی کے دل میں ایک ذرہ کے برابر ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے ایمان کو کامل کرنا ہے، اور ایمان کامل تب ہوگا جب انسان کے اندر حیا آئے گی، اور حیا تب آئے گی جب انسان اپنی زندگی کے معاملات، اپنے تہوار، اپنے معاملات، اپنا کاروبار، اپنا گھر بار، اپنا معاشرہ، ایک ایک چیز میں اپنی ڈیلنگ کے لیے، اپنے معاملات کو طے کرنے کے لیے سوال کرے، تو اسلام سے سوال کرے اور اپنے ایمان سے سوال کرے کہ میرا ایمان اور میرا اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ جب انسان اپنا معیار یہ بنا لے گا، پھر اس طرح کے دن منانے کی ہمیں ضرورت نہیں پڑے گی، اور ایمانی غیرت ہمارے دل میں آ جائے گی۔ اور آج کل ہمیں بھی یہ پلان کرنا چاہیے کہ ہمیں اپنا اسلام بچانا ہے، ہم نے اپنے اسلام کا تحفظ کرنا ہے۔ وہ چاہے جو کریں اور کر رہے ہیں اور کامیاب بھی ہو رہے ہیں، شکست خورد ہم ہو رہے ہیں، ہم شکست کھا رہے ہیں، ہم کامیاب نہیں ہو رہے، کیونکہ ہم نے ایک مقصد اور ایک ہدف نہیں بنایا، ہم نے پلان نہیں کیا۔ ہم بس اپنی روایتی طور پہ زندگی گزار رہے ہیں، جس طرح صبح ہوتی ہے، پھر شام ہو جاتی ہے، شام ہوتی ہے، پھر صبح ہو جاتی ہے۔ ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ ہمارے دلوں میں اور ہماری زندگیوں میں بے حیائی کس طرح داخل ہو رہی ہے، ہمیں بالکل پتہ ہی نہیں۔ ہمارے ٹی وی چینلوں کے ذریعے آ رہی ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے آ رہی ہے، موبائلوں کے ذریعے آ رہی ہے۔ جس قدر ان کا فائدہ ہے اس قدر ان کا نقصان بھی ہے۔ ہمیں بڑا فائدہ دیا سوشل میڈیا نے، لیکن اتنا ہی نقصان بھی ہے۔ انہی راستوں سے ہم میں بے حیائی داخل ہو رہی ہے، نہ ہمیں احساس ہے، نہ ہمیں کبھی سوچا ہے، نہ ہمیں پتہ ہے۔ ہمیں کم از کم ان راستوں کو صحیح طریقے سے اختیار کرنا چاہیے
کہ جن راستوں سے بے حیائی ہمارے گھروں تک پہنچ رہی ہے اور ہماری بہنوں اور ہماری بیٹیوں تک پہنچ رہی ہے. اور کیا کہتے ہیں کہ جس کے پاس ایک ٹچ موبائل ہے نا، ایک اینڈرائڈ موبائل موجود ہے، چاہے وہ لڑکی ہے، عورت ہے، گھر کی چار دیواری میں موجود ہے، اس کے ہاتھ میں اگر اینڈرائڈ موبائل ہے وہ پوری دنیا دیکھ سکتی ہے. پھر پردہ کیا رہ گیا؟ اس کے ہاتھ میں ایک اینڈرائڈ موبائل موجود ہے نا، وہ پوری دنیا دیکھ سکتی ہے. پردوں میں اور چار دیواری میں بند ہونا صرف نام کا باقی ہے، صرف نام رہ گیا کہ عورت اپنے گھر میں ہے. لیکن جب وہ پوری دنیا دیکھ سکتی ہے اور ایک ایک چیز دیکھ سکتی ہے تو بھی یہ حیا کیسے باقی رہے گی؟ بے حیائی انہی راستوں سے آ رہی ہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. اور اسی وجہ سے یہ جو دن منائے جاتے ہیں، ان کی مشہوری اور ان کے اشتہارات اور ان کا جو ایک پوری ایڈورٹائزنگ، وہ سارا کچھ کہاں سے ہوتا ہے؟ وہ انہی راستوں سے ہوتا ہے، سوشل میڈیا سے ہوتا ہے، لیکن ہمیں نہیں پتہ. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان راستوں کو، اگر ہمارے لیے فائدہ ہے تو ہمیں ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے، نقصان نہیں اٹھانا چاہیے. ہم فائدے کے ساتھ ساتھ نقصان بھی اٹھا رہے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی حیا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حیا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کے فرمانات، آپ کے احکامات کی بھی حیا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علی الا البلاغ المبین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.